السلام علیکم، ویلکم بیک ایوری ون۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم ڈسکس کریں گے دا ایم ٹریڈر مارکیٹ میکر بائی ماڈل۔ مارکیٹ میکر بائی ماڈلز اور سیل ماڈل یہ ایک پراپر ماڈل ہے جو ہم چارٹ کے اوپر فائنڈ کر کے اپنی ٹریڈنگ کو اور بھی اچھا کر سکتے ہیں ود لاجک۔ یہ جو مارکیٹ میکر ماڈل بائی ماڈل اور سیل ماڈل، زیادہ تر جو یوٹیوبرز ہیں وہ جسٹ آپ کو دکھا دیں گے یہ اوریجنل کنسولیڈیشن ہے، یہ ایکومولیشن فیز 1 ہے، یہ ایکومولیشن فیز 2 ہے، بس ٹھیک اس جگہ سے بائی کر دیں، نو لاجک۔ تو آج ہم اسٹڈی کریں گے کہ دراصل یہ ویڈیو مارکیٹ میکر بائی ماڈل کے اوپر ہے، تو ایگزامپل بھی جو میں دکھاؤں گا آپ کو بائی کی دکھاؤں گا۔ نیکسٹ جو ہے ہم ویڈیو کے اندر کور کریں گے مارکیٹ میکر سیل ماڈل، تو یہ بہت ان ڈیپتھ کے اندر ویڈیو ہوگی انشاءاللہ۔ تو لاجک کیا ہے چیزوں کا، اس کے اوپر چلتے ہیں۔ مارکیٹ میکر دراصل اس بائی ماڈل کا لاجک کیا ہے، آپ کو ایک چیز کا میرا بھائی پتہ ہونا چاہیے کہ پرائس اونلی موو کرتی ہے ایکسٹرنل ٹو انٹرنل، پرائس کا تیسرا کوئی بھی کام نہیں ہے۔ جسٹ ایک چیز کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے، اگر آپ اس کو نہیں اس چیز کا پتہ تو میں ڈسکرپشن کے اندر یا پھر میرے چینل کے اندر جا کے آپ دیکھیں ایکسٹرنل ٹو انٹرنل ویڈیو، اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن کے اندر آپ کو ویڈیو مل جائے گی، تو پہلے میرا بھائی وہ دیکھ لیں، اس کے بعد اس کو کنٹینیو کریں۔ تو اس جگہ پہ ہر سوئنگ ہائی کے اوپر ایکسٹرنل رینج لیکوڈیٹی ہوتی ہے، کلیئر؟ اگر اس چیز کا نہیں پتا سوئنگ ہائی اینڈ سوئنگ لو والی ویڈیو دیکھیں۔ تو یہ ایڈوانس لیول کا ٹاپک اس لیے میں کہہ رہا ہوں، اگر آپ کے پاس ان چیزوں کا نالج نہیں ہے تو سب سے پہلے آپ وہ میرے چینل کے اندر پلے لسٹ بنی ہوئی ہیں، آپ وہ دیکھیں۔ تو یہ چیز ہی میرے پاس بی سی، بائی سائڈ امبیلنس سیل سائڈ انفیشنسی۔ آئی ہوپ آپ سب بھائیوں کو اس چیز کا پتہ ہوگا۔ تو یہ کوئی بھی فیئر ویلیو گیپ اسے ہم انٹرنل رینج لیکوڈیٹی کہتے ہیں۔ تو مارکیٹ کے جسٹ دو کام ہیں، ایکسٹرنل ٹو انٹرنل، انٹرنل ٹو ایکسٹرنل، آلرائٹ۔ تو جب ایک ہمارے پاس سٹرکچر بائی کا ہو، اس جگہ پہ ایک تو ہوگا بریک آف سٹرکچر، دوسرے نمبر پہ ایکسٹرنل رینج لیکوڈیٹی سوئنگ ہائی کے اوپر ہوتی ہے، مارکیٹ نے اس کی لیکوڈیٹی کلیئر کی، اب پرائس ریٹریس کر کے واپس آ رہی، تو نیچے سے ہمارے پاس بائنگ لیول کون سا ہے، ڈسکاؤنٹ کا بی سی، فیئر ویلیو گیپ، انٹرنل رینج لیکوڈیٹی وہ ہوتی ہے۔ اگر اس رینج کے اندر فیئر ویلیو گیپ ہے تو آپ اس کو ٹارگیٹ کریں گے۔ اب جب کہ پرائس اس کے اندر آ چکی ہے، اس فیئر ویلیو گیپ کو ٹچ کر چکی ہے، تو اب میں اس رینج کو دیکھوں گا کہ اس رینج کے اوپر میرے پاس مارکیٹ میکر بائی ماڈل بنا ہے کیا۔ یہ جو رینج لگ کے آئی ہے، اس رینج کے اندر اپڈا جو ہے انٹر بینک پرائس ڈیلیوری الگوریدم، وہ کیا مجھے انڈیکیشن دے رہا ہے کہ میں اس جگہ سے بائنگ کے اندر جا سکتا ہوں؟ کیا وہ اوپر سگنیچر پرائس کے اندر چھوڑ کے آ رہا ہے؟ تو میرا بھائی سمپل ہے، اس ویو کو فائنڈ کرنا، اس چیز کو ہم کہتے ہیں مارکیٹ میکر بائی ماڈل۔ اب فائنڈ کیسے کرنا ہے اس کے اوپر چلتے ہیں۔ تو اب میں جو بھی بات کروں گا وہ میں بات اس ویو کی کروں گا، اوپر سے پرائس ریٹریسمنٹ لے کے جب ہائر ہائی کر کے ہائر لو آئے، نیچے ڈسکاؤنٹ کے اندر آپ کے پاس آرڈر بلاک ایف وی جی سمپل انٹرنل رینج لیکوڈیٹی، سب سے امپورٹنٹ چیز وہ بائی سائڈ امبیلنس ہے، ایک فیئر ویلیو گیپ ہوتا ہے۔ تو جب پرائس اس کے اندر آ جائے تو اب آپ نے یہ جو آپ کے پاس ایک ہائی لگا، اس ہائی سے لے کے اس لو تک آپ نے یہ چیزیں ڈیفائن کرنی ہے جو میں ابھی آپ کو دکھاؤں گا مارکیٹ میکر بائی ماڈل کے لیے جو چیزیں یوز ہوتی ہیں۔ تو میں اس ایگزامپل کو اٹھا کے جو ہے وہ تھوڑا سا سائڈ پہ کر دیتا ہوں، کیونکہ بعد میں آپ کو میں دکھاؤں گا۔ اب میں یہ رینج ایک ڈیفائن کروں گا، تو اب اس کا انداز یہ سٹارٹ کیسے ہوتا ہے فارم۔ سب سے پہلے مارکیٹ کرتی ہے ایکومولیشن، وہ ایکومولیشن کس ایریا کے اوپر ہوگی، آپ کو اس ہائی کے اوپر ملے گی۔ جب مارکیٹ ریٹریس کرنا نیچے سٹارٹ کرے گی، اس جگہ سے آپ کو ملے گی جو ایکومولیشن، اس کو آپ کہیں گے اوریجنل کنسولیڈیشن۔ تو یہ میرے پاس ہوگی اوریجنل کنسولیڈیشن، اور اس کے بعد مارکیٹ کیا کرے گی، سیل سائڈ ایکسپینشن کرے گی، مطلب کہ سیل بریک اور سٹرکچر کر کے سیل آئے گی، پھر اس کے بعد اگین ہوگی ایکومولیشن، اور اس کے بعد پرائس اگین سیل آئے گی۔ یہ دو بار، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں ایک بار یہ سین دیکھنے کو ملتا ہے، موسٹ آف دا ٹائم ہمیں یہ ملتا ہے دو بار۔
جی تو میرا بھائی یہ ہے مارکیٹ میکر ایک بائی ماڈل. اب اس کے اوپر میں ایک اس کو اور جو ہے وہ ڈیپتھ کے اندر, یہ جسٹ سمپل اس کا بیسک سٹرکچر ہے, ریئل چیزیں اگر آپ کو ابھی جا کے ملے گی چارٹ کے اوپر, تو میں ان کے نیم دے لیتا ہوں ابھی. جی تو میرا بھائی اس کو میں نے جو نیم دے دی, سب سے پہلے اوریجنل کنسولیڈیشن, جس جگہ سے مارکیٹ ٹریس کرنا سٹارٹ کرے اس ایریا کے اندر آپ نے دیکھنی ہے. اس کے بعد آپ نے دیکھنی ہے کہ مارکیٹ کا ریٹریسمنٹ والا سین اور ایکومولیشن فیس 1 ہوگا اور اس کے بعد فیس 2 ہوگا. تو اب جب پرائس اس جگہ پہ آئے اپنے بی سی کے اندر, بائی سائڈ امبیلنس سیل سائڈ ایفیشنسی بائنگ ایریا کے اندر, تو اب آپ نے اس جگہ سے دیکھنا ہے مارکیٹ کا اسٹرکچر بائی کے اندر چینج ہوتا ہوگا. تو اب اس سین کے اندر ایک اور چیز ہم نے جو ہے چیزوں کو لاجک دیکھنا چیزوں کا, کہ اس جگہ پہ لاجک دراصل ہوتا کیا ہے, اس کے اوپر چلتے ہیں. آپ نے ایک چیز میری ویڈیو کے اندر دیکھی ہوگی, ہائی ریزسٹنس لیکویڈیٹی رن اینڈ لو ریزسٹنس لیکویڈیٹی رن. تو یہ میں آپ کو کلیئر کروا دوں کہ سب سے پہلے ہمارے پاس لو ریزسٹنس لیکویڈیٹی رن کیا ہوتا ہے, کہ مارکیٹ بائی کے اندر جا رہی ہے لاٹ آف لیکویڈیٹی چھوڑ کے. اب سیل سائڈ میں دیکھوں گا کہ مجھے ایک ٹرینڈ لائن لیکویڈیٹی پڑی نظر آئے گی. مطلب سمپل الفاظ میں کہ یہ سوئنگ لو مارکیٹ, اس کی بھی لیکویڈیٹی بالکل کلیئر پڑی, اوپر ایک اور سوئنگ لو بن گیا, نیکسٹ جو بنا اس کی بھی لیکویڈیٹی اور اس کی بھی لیکویڈیٹی. ہر لو کی اس جگہ پہ آپ کو یہ چیز دیکھنے کو ملے گی کہ مارکیٹ نیچے موسٹ آف دا ٹائم لیکویڈیٹی جو ہے وہ چھوڑ کے آ رہی ہے. یہ ایک پراپر ایک ٹرینڈ لائن بن رہی ہوگی اس جگہ پہ, ایک دو ٹرینڈ لائن بن رہی ہوگی. اب اس کا مطلب کیا, لاجک کیا ہے کہ مارکیٹ ایک ٹرینڈ لائن کریٹ کر کے اپنے فیئر ویلی گیپ کے اندر آئی ہے. اس جگہ پہ جو ریل ٹریڈر ہے ان سب کے ایسل پڑے ہوئے, مارکیٹ ایسل جنریٹ کر کے لیکویڈیٹی اپڈا جو ہے وہ جنریٹ کر کے اوپر آ رہا ہے. تو اب ہائی چانس ہے کہ اوپر والے اس پی ڈی ایرے کو مارکیٹ ٹچ کرنے کے بعد یہ ساری لیکویڈیٹی لے گی. اگر مارکیٹ نے کسی لیول کو رسپیکٹ نہ دینی ہو تو یہ تھی لو ریزسٹنس لیکویڈیٹی رن, اینڈ آپ اسے کہتے ہیں فیلئر سوئنگ. مطلب کہ یہ ایک سوئنگ بنا نا, نیکسٹ یہ سوئنگ ہائی بنا, سوئنگ لو بنا, یہ اس سے اوپر ہے, یہ ایک فیلئر سوئنگ ہے, اس کا فیلئر. اگر تو اس کی لیکویڈیٹی لے لیتا تو اب دیکھیں, اب ہائی ریزسٹنس لیکویڈیٹی رن کیا ہوتی ہے, کہ مارکیٹ ایسے آپ جا رہی ہو, سیل سائڈ لیکویڈیٹی لے کے جائے, پھر ایک اگین لو لگے, مارکیٹ سیل سائڈ لیکویڈیٹی کلیئر. تو میرا بھائی یہ ہے ہائی ریزسٹنس لیکویڈیٹی رن. وہ کیسے, کہ ایک سوئنگ لو بنا, نیکسٹ مارکیٹ نیچے آئی, اس سوئنگ لو کی لیکویڈیٹی کلیئر کر کے. تو یہ جو چیز ہوتی ہے اسے ہم کہتے ہیں آرڈر پیئرنگ, یہ ہوتا ہے ٹرٹل شوپ. تو اس جگہ سے ہم نے بائنگ دیکھنی ہوتی ہے ایسے سین میں. تو مارکیٹ نیکسٹ اگین اوپر جائے, یہ سوئنگ ایک لو بنا, مارکیٹ اگین نیچے آئی, تو اس جگہ پہ یہ ایک کنٹینیوشن پڑ جو ہوتی ہے کہ مارکیٹ سیلز آئے اپنے سوئنگ لو کی لیکوڈ. اب جب کہ پرائس اس جگہ پہ آئی ہے, یہ کوئی ہائی ٹائم فریم کا لیول پڑا ہوا ہے, تو یہ کوئی ہائی چانس نہیں ہوگا کہ اس جگہ سے پرائس ریٹریس کر دے گی. وائی, اس کی ریزن کیا ہے کہ نیچے سے لیکوڈیٹی نہیں پڑی ہوئی. کیوں نہیں پڑی ہوئی, کہ یہ سوئنگ لو بنتا تھا, ایکسپورٹ بنتی تھی, مارکیٹ اس کی لیکوڈیٹی لے کے اوپر جا رہی ہے. تو یہ ہوتی ہے ہائی ریزسٹنس لیکوڈیٹی رن اینڈ لو ریزسٹنس لیکوڈیٹی رن. تو میرا بھائی اب ہم نے اس جگہ پہ دیکھنا ہے, اس جگہ پہ ہم نے فیلئر سوئنگ دیکھنے ہیں. اب فیلئر سوئنگ دیکھیں, یہ سارے فیلئر سوئنگ ہیں, یہ ایک سوئنگ ہائی بنا, یہ سوئنگ ہائی اس سے بھی نیچے, یہ اس سے بھی, یہ ریلیٹیو ایکول ہائیز بن گئے, ایک لو ریزسٹنس لیکوڈیٹی رن. اور دیکھیں اس جگہ پہ اگین بن گئی, یہ ساری لیکوڈیٹی پرائس جو ہے وہ جنریٹ کر کے آئی ہے. تو اور ایک اور یہ ساری ٹرینڈ لائن بن گئی. اب ساری لیکوڈیٹی مارکیٹ جنریٹ کر چکی ہے اس جگہ پہ. جی تو جب پرائس جو ہے وہ لیکوڈیٹی جنریٹ کر دے تو اس کے بعد اس جگہ پہ ہم نے چینج ان اسٹیٹ آف ڈیلیوری مارکیٹ اسٹرکچر شفٹ کر دیکھتے ہوئے اپنی ٹریڈ کو بائی دیکھنا ہے. تو یہ ایک ہائی جو ہے ایکوریسی والا سین بن جاتا ہے کہ اوپر مارکیٹ موسٹ آف لیکوڈیٹی جنریٹ کر کے آ رہی, تو اب اس جگہ سے مارکیٹ ان لیکوڈیٹی کو لینے ضرور جائے گی. تو اس جگہ پہ جب آپ کو مارکیٹ اسٹرکچر شفٹ ملے, جو سیلنگ والے جو لیول ہے وہ فیل ہوتے ہوئے نظر آئے, تو اس کے بعد پرائس جب ریٹرن آئے واپس اس جگہ پہ کوئی کی جو ہمارے پاس فیئر ویلی گیپ ہو, کوئی آرڈر بلاک ہو, تو ہم اس جگہ سے یہ جو ہوتا ہے ہمارے پاس شارٹ ٹرم لو, یہ ایک لو رسک بائی ہوتا ہے. اب اس کے بعد آپ مین چیز تو سب سے جو اچھی بائنگ ہوتی ہے وہ اس جگہ سے ہم نے کرنی ہوتی ہے, اسٹاپ لاس اس کا بالکل اس سے نیچے. تو یہ ایک ہائی مطلب کہ ایک بہت ہی اچھی ٹریڈ ہمیں مل جاتی ہے, 1:5
6-7 تک, کیونکہ ہم اس کنسولیڈیشن کو ٹارگٹ کرتے ہیں تو رسک جو ہے وہ آپ کا بالکل چھوٹا سا ہوتا ہے, تو اتنا آپ کا جو ہائی ٹی پی مل جاتا ہے آپ کو. تو فرسٹ آپ کے انٹری پوائنٹ یہ ہوتا ہے, اور اس کے بعد اگین ہمارے پاس انٹرمیڈیٹ ٹرم کے بعد شارٹ ٹرم لو جو ایک ہوتا ہے ایڈوانس مارکیٹ اسٹرکچر ہے, اس جگہ سے ہم بائنگ کر سکتے ہیں. اسے ہم کہتے ہیں دا سلور بلٹ. سلور بلٹ وہ نہیں جو آپ یوٹیوب کے اوپر اسٹڈی کرتے ہیں, یہ ایک پرائیویٹ الگوریدمک کنسیپٹ سلور بلٹ والا, جو اس کا یہ جو ہمارے پاس ہوتا ہے ایکومولیشن ڈسٹریبیوشن فیز 2 سے ہم بائنگ کرتے ہیں. تو وہ ایک ساتھ ان ساری چیزوں کو ایڈ نہیں کرتے, جسٹ ایک بار یہ چیزیں دیکھ لیتے ہیں, اس کے بعد یہ اس کو ہم آگے ایک پراپر اس کی سیریز لے کے چلیں گے مارکیٹ میکر بائی اینڈ سیل ماڈل کے. سیل کا جو سین ہوگا وہ بالکل اس کا اپوزٹ ہوگا. تو فرسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ اس جگہ سے ہم نے بائنگ کیسے پلے کرنی ہے لائیو چارٹ کے اوپر. تو اور اس کے بعد جو ہے یہ ہمارے پاس ایکومولیشن فیز 1 ہوگا اور یہ 2 ہوگا. تو ایسے مارکیٹ میکر جب یہ اوریجنل کنسولیڈیشن کا ہائی مارکیٹ کلیئر کرے تو اس جگہ پہ مارکیٹ میکر جو ہے ماڈل وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے. موسٹ آف دا ٹائم مارکیٹ ہمیں جب بائنگ جا رہی ہوتی تو ایکومولیشن فیز 1 نظر آتا ہے, 2 نہیں بنتا, کیونکہ پرائس ہائی موومنٹ کے ساتھ اوپر تک چلی جاتی. تو یہ موسٹ آف دا ٹائم یہ ڈپینڈ نہیں کرتا, ڈپینڈ یہ کرتا ہے کہ مارکیٹ اس جگہ پہ فیلئر سوئنگ اینڈ یہ جو ہے لو ڈسٹینس لیکویڈیٹی رن چھوڑ کے پرائس جو ہے وہ نیچے آ رہی ہو اپنے ڈسکاؤنٹ کے فیئر ویلیو گیپ کے اندر. تو اس جگہ سے ایک اور چیز ہے ایس ایم ٹی. جن بھائیوں کو پتہ ہے ایس ایم ٹی کا, ایس ایم ٹی یوز کر کے بھی ہم اس جگہ سے ٹریڈ پلے کرتے ہیں. مین سمپل کیا کہ اگر آپ جو ہے گولڈ کو ٹریڈ کرنے ہیں نا, تو گولڈ آپ کے پاس یہ شیپ کرے, گولڈ آپ کے پاس ایسا سین بنائے, تو گولڈ کے بالکل یہ کورلیٹ پیئر ہے وہ ہمارے پاس ہے سلور. تو سلور سیم اسی ٹائم کے اندر ایک نیا ہائر لو لگا دے, تو سمپل اسے ہم ایس ایم سی انڈیکیٹر کہتے ہیں. اس جگہ پہ مارکیٹ اسٹرکچر یہ بھی کر دو اور یہ بھی کر دو, اس کے بعد آپ اس جگہ سے بائی کر سکتے. تو ایسے آپ جو ہے ایس ایم ٹی کو بھی انکلوڈ اس کے ساتھ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ ایک بار ساری چیزوں کا منظر نہیں بنانا, تو ہم نیکسٹ جب اس چیز کو کور کریں گے اور ایگزامپل کے ساتھ اس کو اور ان ڈیپتھ دیکھتے ہیں. ابھی جسٹ آپ کا کام یہ ہے کہ فیلئر سوئنگ آپ نے ڈرا کرنے ہیں. تو یہ ساری چیزیں میں آپ کو لے کے چلتا ہوں لائیو چارٹ کے اوپر. تو لائیو چارٹ کے اوپر میں آپ کو اس کی کچھ ایگزامپل جو ہے وہ دکھاتا ہوں. جی تو یہ میرے پاس برٹش پاؤنڈ کینیڈین ڈالر کا چارٹ ہے ڈیلی کا. تو ڈیلی کے اوپر دیکھیں کہ مارکیٹ ایکسٹرنل رینج لیکویڈیٹی کو کلیئر کر چکی ہے, مطلب کہ ایک سوئنگ لو کی پرائس جو ہے وہ لیکویڈیٹی کلیئر کی. اس جگہ پہ مارکیٹ انٹرنل کے اندر ٹچ کر کے اوپر جا رہی تھی, تو یہ ایک پراپر ڈیلی کے اندر ہمارے پاس بائی کا ٹرینڈ تھا. تو یہ ایک کنٹینیوشن پر جو ہوتی ہے ٹرٹل سوپ ڈیلی کے چارٹ کے اوپر یہ چیز ہے کہ پرائس جو ہے وہ بائی کے ٹرینڈ کے اندر ہو تو ایک ہائی ریزسٹنس لیکویڈیٹی رن کریٹ کرے, جو کہ اس جگہ پہ ہوئی ہے. تو اب میں اس سیریز کے اندر یہ جو ہے مارکیٹ میکر جو ہے بائی ماڈل دیکھوں گا, تو میں ٹارگٹ کروں گا اس بائی سائڈ لیکویڈیٹی کو اور ان سارے سوئنگز ہائی کو, تو میں ان کو ٹارگٹ کروں گا. تو اس کے ساتھ ایک اور چیز نیکسٹ آئے گی. اگر تو آپ میرے پرائیویٹ مینٹرشپ والے اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ کو پتا ہوگا ٹائم فریم الائن کرنے کا میں نے کیسے آپ کو بتایا, کس ٹائم فریم کے پاس کس کا کرنا ہے. تو یوٹیوب کے اوپر انشاءاللہ نیکسٹ جلدی اس کے اوپر ویڈیو آئے گی اسی سیریز کے اندر کہ ٹائم فریم کون سا دیکھنا. سمپل اگر آپ ڈیلی کو دیکھ رہے ہیں تو آپ نے ڈیلی کے ساتھ H1 کا جو چارٹ ہے وہ یوز کرنا. تو اسی جگہ پہ میں چارٹ اوپن کرتا ہوں H1 کا. جی تو برادر اس جگہ پہ آپ دیکھیں کہ ایکسٹرنل رینج لیکویڈیٹی کلیئر ہوئی. تو میں نے اب H1 کے چارٹ کے اوپر کنسولیڈیشن دیکھنی تھی, جس جگہ سے مارکیٹ ٹریس کر کے سیل سائڈ آئی. تو یہ دیکھیں یہ کنسولیڈیشن مل رہی ہے آپ کو, یہ تھی اوریجنل کنسولیڈیشن ایکومولیشن فیز 1 ایکومولیشن فیز 2. اس کے بعد یہ جو سیل سائڈ لیکویڈیٹی کلیئر ہوئی, تو اب میں نے جب یہ لیکویڈیٹی کلیئر ہوئی تو میں نے دیکھنا تھا مارکیٹ سٹرکچر شفٹ. اب مارکیٹ سٹرکچر شفٹ ہوا ہے اس جگہ پہ. تو اس سے پہلے میں آپ کو ایک چیز دکھا دوں کہ فیلئر سوئنگ ہم دراصل کہتے ہیں. کہ اب دیکھیں یہ ایک ہائی تھا, نیکسٹ یہ ہائی لگا, اس کو میں تھوڑا سا نیکسٹ یہ ہائی لگا, لیکن یہ ہائی اس لو کی لیکویڈیٹی نہیں لے سکا. تو یہ ایک ٹرینڈ لائن بن گئی. اس کے بعد اگین اس ہائی سے نیچے یہ والا ہائی ہے. تو یہ اس چیز کو ہم کہتے ہیں فیلئر سوئنگز اینڈ لو ریزسٹنس لیکویڈیٹی رن. اب دیکھیں یہ ایک ہائی ہے اور اس کے بعد یہ ایک ٹرینڈ لائن لیکویڈیٹی کریٹ ہو رہی ہے. یہ دیکھیں مطلب کہ ساری لیکویڈیٹی اوپر بالکل پینڈنگ پڑی ہوئی ہے.
یہ دیکھیں یہ ایک بالکل پراپر ٹرینڈ لائن آپ کو اور نظر آئے گی اگر آپ چھوٹا جو ٹائم فریم ہے اس سے وہ دیکھیں گے. یہ دیکھیں یہ سمپل آپ اسے ہی کہتے ہیں لو ڈسٹینس لیکوڈیٹی رن. سوئنگ ہائی سوئنگ لو کی اگر آپ نے میری ویڈیو نہیں دیکھی تو پھر میرا بھائی یہ فضول ہے ویڈیو دیکھنا. سب سے پہلے وہ دیکھیں یہ سوئنگ ہائی بنا ہے یہ اس سے نیچے اس کی لیکوڈیٹی بالکل پروٹیکٹ پڑی ہوئی ہے. تو اس کی بالکل پروٹیکٹ پڑی ہے کیونکہ یہ جو سوئنگ لو بنا ہے یہ والا یہ اس سے بھی نیچے یہ ساری لو ریزسٹنس لیکوڈیٹی رن پڑی ہوئی ہے. اب جب پرائس نے اس کو ٹچ کیا تو میں نے ویٹ کرنا تھا کہ پرائس اس کے اوپر کلوزنگ کرے لیکن یہ ایک ہائر ہائی ہائر لو اگین لگ گیا. اب جب کہ اس جگہ پہ مارکیٹ اسٹرکچر شفٹ ہوا پرائس آپ گئی سیل اس جگہ پہ آئی تو یہ دیکھیں یہ جو آرڈر بلاک تھا پرائس اس کے مین تھریش ہولڈ کے نیچے جو ہے باڈی کلوز نہیں کر سکی. جسٹ دیکھیں کہ وک لگی اوپر آ کے کلوزنگ ہو گئی. تو اس جگہ سے میرا بھائی آپ جو ہے وہ بائنگ کر سکتے تھے کیونکہ اوپر آپ کے پاس یہ کمپلیٹ سین پڑا ہوا ہے. اسٹاپ لاس اس کے نیچے اگر نہیں آپ ڈاؤٹ فل اس جگہ سے نہیں بائنگ کر سکتے تو آپ دیکھیں اس کے اندر ایک اور چیز ہم نے یوز کرنی میڈیگیشن آرڈر بلاک کہ میڈیگیشن آرڈر بلاک کیا چیز ہے. اب دیکھیں میڈیگیشن آرڈر بلاک وہ چیز ہوتا ہے کہ جب پرائس اس جگہ پہ سمارٹ منی ریورسل کر لے چینج ان مارکیٹ سیکٹر شفٹ ہو جب پرائس ریورس کرنا سٹارٹ کر دے تو اب اس جگہ پہ جو بھی میرے پاس سیل والے آرڈر بلاک تھے وہ اب نیو بائنگ ایریا بنیں گے. یہ آرڈر بلاک تھا سیل کا اب میں اس کو لے کے آگے اب جب میرے پاس یہ آرڈر بلاک آگے آیا تو یہ جسٹ اونلی بریکر ہے بریکر بلاک لیکن اس کے اندر میں ویٹ کروں گا کہ کوئی اور چیز آ رہی ہے اگر تو اس کے اندر ایک نیو فریش پی ڈی آر بن جائے. چیزوں کو میری بات کو آپ نے غور سے دیکھنا ہے ویڈیو کو 2 بار دیکھنا ہے تو پھر یہ چیزیں آپ کو کلیئر ہوں گی. پیچھے والا جو بریکر بلاک میرے پاس آ گیا اس کے اندر ایک اور جو ہے وہ ایک بن جائے پی ڈی آر تو یہ دیکھیں یہ فیئر ویلیو گیپ بنا اس کے نیچے پرائس باڈی نہیں کلوز کر پا رہی. اگین آپ کی جو بائنگ تھی اس کے اندر ہے یہ کون سا چارٹ ہے H1 کا. H1 کے اوپر آپ کو بالکل پراپر مارکیٹ کا اسٹرکچر شفٹ اوپر مل سکتا ہے. اب اگر آپ اس جگہ سے اسکیلپنگ کرنا چاہتے ہیں تو پھر وہ آپ M5 اینڈ M1 کے اوپر جا کے اس جگہ پہ کر سکتے ہیں لیکن آپ کے پاس یہ کلیئر پکچر ہونی چاہیے ہائر ٹائم فریم کی. یہ ایک اگر آپ اس کو انٹراڈے ٹریڈر ہے تو پھر آپ کو H1 کے اوپر ایسی شیپ ملنا ضروری ہے کیونکہ آپ کو یہ ایک پراپر ماڈل نظر آئے کہ یہ اوپر لاٹ آف لیکوڈیٹی پڑی ہے جس کو پرائس ٹارگٹ کرے گی. تو یہ چیز بہت مزے کی ہے. اب آپ اس جگہ پہ دیکھیں پرائس اس کے اندر آئی تو اگین اوپر پرائس نے جو ہے کلوزنگ اس جگہ پہ یہ کینڈل کی کلوز ہوئی نا بائی کی اس کے بعد اس کینڈل کے بعد یہ والی. تو اب میں نے دیکھنا تھا اس جگہ پہ میرے پاس کون سا تھا یہ جو آرڈر بلاک تھا یہ دونوں کٹھے آ رہے ہیں نا تو پرائس نے کلوزنگ اگر تو اس کے اوپر دے کے ریٹریس کرنا سٹارٹ کرتی تو میرے پاس یہ ہونا تھا میڈیکیشن بلاک. اب یہ کینڈل تھی میں اس فیس کو ریموو کر دوں یہ کینڈل تھی بریکر جب تک یہ جسٹ اونلی تھا یہ بریکر تھا. جب اس کے اندر فریش پی ڈی ارے بنا یہ والا اس لائن سے لے کے اس لائن تک آپ کے پاس H1 کا بائی سائڈ امبیلنس سیل سائڈ ایفیشنسی ایک بی سی بن چکا ہے. یہ دو اس بریکر کے سامنے ایک فریش پی ڈی ارے بن چکا ہے میرا بھائی. اب یہ جو فریش پی ڈی ارے بنا اس کا نیم کیا ہوگا ان دونوں کو ملا کے میڈیگیشن بلاک. پرائس اس کے اندر آئی اگین بائی تھی اس جگہ سے اس کے بعد پرائس نے جیسے ہی اس کے اوپر کلوزنگ دی تو یہ کیا تھا بتائیں یہ کیا تھا یہ سیل سائڈ آرڈر بلاک تھا نیگیٹو او بی تھی جو کہ ابھی تک بالکل کلیئر کٹ پڑی ہوئی تھی جس کو پرائس ٹچ کر کے سیل آئی اس کے اندر ٹچ کیا اگین جب اوپر بریک کیا تو میرا بھائی میں اب اس کو لے کے آ جاؤں گا نا آگے. یہ ایک رول ہے اس کے اندر یوز ہوتا ہے یہ موسٹ آف دا ٹائم ہمیں چارٹ کے اوپر بالکل پرفیکٹ یہی نظر آتا ہے. اب دیکھیں پرائس نے اوپر کلوزنگ دی اگین واپس آئی اس کے اندر اس میڈیگیشن آرڈر بلاک کے ساتھ یہ والا آرڈر بلاک ایک آ رہا تھا اور ساتھ میں یہ والا فیئر ویلیو گیپ لیکن پرائس اس جگہ پہ یہ وک لگی سیل سائڈ میڈیگیشن کے اندر آئی اور ساتھ میں یہ جو آرڈر بلاک تھا اس کے اندر تو جب اوپر گئی اگین یہ ایک بائی سائڈ امبیلنس بن گیا سیل سائڈ ایفیشنسی. تو یہ دو لیول آ رہے تھے. نیکسٹ کینڈل نے کیا کیا اس نے ایک تو اس ایف وی جی کو فل کیا سیکنڈ نیچے میڈیگیشن آرڈر بلاک میڈیگیشن بلاک کے اندر آئی اور اس کے بعد اوپر جا کے اس جگہ پہ اوریجنل کنسولیڈیشن ہماری ہٹ ہوئی تو مارکیٹ میکر بائی ماڈل اس جگہ پہ بردر اینڈ سسٹر ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے. تو
اسی ایک چارٹ کے اوپر ہی میں نے ڈرا کیے. تو میں آپ کو ایک اور ایگزامپل دکھا دیتا ہوں. ڈیلی یہ آپ کو جب بھی ہائر ٹائم فریم کی لیکویڈیٹی کلیئر ہوگی تو آپ کو یہ چیزیں بنتی ہوئی ضرور نظر آئیں گی. جی تو اس جگہ پہ دیکھیں اوپر اس جگہ پہ ڈیلی کی بائی سائڈ لیکویڈیٹی پڑی تھی جس کو پرائس نے ٹچ کیا. تو نیچے اس جگہ پہ پرائس نے اس کو ٹچ کرنے کے بعد ڈیلی کے ساتھ H1 یوز کرنا ہے. یہ دیکھیں یہ ایکومولیشن ہوئی, اوریجنل کنسولیڈیشن کرنے کے بعد مارکیٹ نے ایکومولیشن فیز 1 کریٹ کیا اور اس کے بعد اگین ایکومولیشن فیز 2, پھر جا کے وہ بائی سائڈ لیکویڈیٹی کلیئر ہوئی. اب اس جگہ سے میں نے ویٹ کرنا تھا کہ پرائس سیل سائڈ کے اندر میرا بائی شفٹ ہو. مارکیٹ اسٹرکچر اس جگہ پہ ہوا, اسٹرکچر شفٹ ہونے کے بعد پرائس جب اوپر گئی سارڈر بلاک اینڈ اس ایف وی جی کے اندر, تو اس جگہ سے لو رسک بائی تھی. اگر آپ اس جگہ سے میں بائی کہہ رہا ہوں سیل تھی, اگر آپ اس جگہ سے میرا بائی سیل کرتے تو آپ کا جو اسٹاپ لاس ہونا تھا وہ اس کے اوپر ہونا تھا. تو جو آپ کا ٹیک پروفٹ آپ پارٹس کے اندر اپنا بریک ایون اسٹاپ لاس کر کے تو آپ نے اس چیز کو ٹارگیٹ کرنا تھا. یہ بہت ہی اچھی ٹریڈ ایسی ہے, اگر آپ کو مل جائے تو پورا ویک آپ کو ضرورت نہیں ہے بار بار چارٹ کو دیکھنے کی. یہ تو پرائس اس ایف وی جی اینڈ آرڈر بلاک کو ٹچ کر کے اگین سیل لائی. اس جگہ پہ دیکھیں جیسے اس جگہ پہ بریک ہوئی پرائس نے بریک کیا نیچے, تو یہ کیا تھا, یہ آرڈر بلاک تھا جو کہ اس جگہ پہ بریکر بنا. اب بریکر کے اندر کیا چیز آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہے, بریکر کے اندر یہ والا بائی سائڈ امبیلنس سیل سائڈ انفیشنسی آ رہی ہے. تو یہ دونوں پی ڈی آر اے مل کے کیا بن گیا, میٹیگیشن بلاک. مارکیٹ میٹیگیشن کو ٹچ کر کے اگین سیل آ گئی, تو پرائس اگین اوپر آئی. یہ ایک سیل سائڈ امبیلنس تھا جس کے مارکیٹ مین تھریش ہولڈ کو جسٹ مارکیٹ نے ٹچ کیا اور اس کے بعد اگین ریجنل کنسولیڈیشن اس جگہ پہ کلیئر کی. تو یہ میرے پاس ہو گیا مارکیٹ میکر سیل ماڈل کمپلیٹ ہو چکا ہے. ابھی اس کے اندر ایک اور چیز ہم نے ایڈ کرنی ہے, وہ ہے ایڈوانس مارکیٹ اسٹرکچر. وہ بہت ہی ڈیفیکلٹ, ایک اگر آپ نیو بھی ہیں آپ کے لیے بہت ہی ڈیفیکلٹ ہوگا, تو اس لیے میں نے اس کے اندر ایڈ نہیں کیا کہ آپ کو اس چیز کی بھی سمجھ نہیں آنی. اپنے مائنڈ کو بالکل ریلیکس کریں, اس چیز کو پریکٹس کریں, اتنا چارٹ کے اوپر اپنے امپلیمنٹ کر کے رکھیں اور ویٹ کریں. بہت ہی جلد نیکسٹ ویڈیو جو آئے گی آپ نے اسی جو نیکسٹ جو میں آپ کو چیزیں بتاؤں گا وہ ڈیٹا جو ہوگا وہ آپ نے اس کے اوپر امپلیمنٹ کر دینا ہے. تو ایسے آپ اپنی ٹریننگ کو اچھا کر دیں. اگر میں ایک ویڈیو کے اندر ساری چیزیں بتانے لگ گیا تو پھر میرا بھائی آپ کو کوئی سمجھ نہیں آئے گی. تو انشاءاللہ آپ نے ایک بس کمنٹ کر دینا ہے, کیونکہ میں بار بار آپ کو کہتا ہوں کہ میرا جو الگوریدم ہے وہ لائک تو نہیں کمنٹ کے اوپر چلتا ہے. کمنٹ آپ کریں گے مجھے پتا ہوگا کہ میرا بھائی لوگ سیکھنا چاہ رہے ہیں, میں ویڈیو کریٹ کروں. اگر میں چاہوں تو میں یہی چیزیں ایڈوانس والے جو پرائیویٹ والے ہیں یا پرائیویٹ مینٹرشپ والے ہیں جسٹ ان کو ہی سکھاؤں, لیکن آپ کو بھی سکھا رہا ہوں تو آپ کا یہ حق ضرور بنتا ہے کہ آپ کمنٹ ضرور کر دیا کریں اینڈ ویڈیو کو لائک بھی. تو بردرز اینڈ سسٹر یہ تھا مارکیٹ میکر بائی ماڈل. تو انشاءاللہ